قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے، اسی طرح ہوا پاکستان کے ساتھ۔ ارشد ندیم نے 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل دلوایا۔ پاکستان کا ایک کھلاڑی بھارت کے 117 کھلاڑی کے اوپر بھاری پڑ گیا۔ ویلکم ٹو گلوب آن فوکس۔ آج ہم بات کریں گے اولمپکس کے بارے میں، اور پاکستان نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ارشد ندیم نے پاکستان کو گولڈ میڈل دلوایا، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اولمپکس کا ہسٹری، پھر آگے ہم جو ہے نا اس میں پاکستان کا رول دیکھیں گے کہ پاکستان کا کردار کیا ہے۔ آخری جو ہمارا حصہ ہوگی اس میں ہم ارشد ندیم کے اوپر بات کریں گے۔ اولمپک کی جو ہسٹری ہے یہ بہت پرانی ہے۔ اس کا آغاز ہوا تھا گریس کی ایک چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اولمپیا۔ وہاں سے یہ کھیل شروع ہوا اور اس کے بعد اس کے جو گرد و نواح علاقے تھے اس میں پھیل گیا۔ شروع میں اس میں صرف ایک کھیل شامل تھا اور وہ کھیل تھا دوڑ۔ اس میں جو ایتھلیٹس حصہ لیتے تھے وہ صرف دوڑ لگاتے تھے، یعنی 100 میٹر کا دوڑ تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس سے بور ہو گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں نے اور بھی کھیل ایڈ کر لیے۔ مطلب یہ کہ اس میں دوڑ کے ساتھ ساتھ ریسلنگ بھی شامل ہوا، اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے تھے لوگ اس سے بھی آ کر اس میں حصہ لیتے تھے۔ یہ کھیل اس طرح جاری رہا کہ کئی سال گزرنے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ رومن جو ہے وہ آ کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ جب رومن نے اس پر حملہ کیا تو رومنوں نے اس کھیل کو بند کر دیا۔ اس ٹائم تک اس میں 294 کھیل موجود تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 294 کھیل اس میں کھیلے جاتے تھے، بلکہ ریلیجن کا حصہ اس کو بنایا تھا اور اس کو اپنی مذہب کا ایک تہوار بنایا تھا۔ اور جب یہ کھیل شروع ہوتے تھے تو جو علاقے آپس میں لڑتے تھے تو وہ لڑائی اس کے لیے روک دی جاتی تھی، اور جب یہ کھیل کمپلیٹ ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ لڑائی جو تھی وہ دوبارہ شروع ہوتی۔ لیکن اس طرح اس کی قدر وہاں پر موجود تھی۔ تقریباً 1200 سال تک یہ کھیل جاری رہا اور 400 AD میں یہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی دوبارہ ریوائیول ہوتی ہے۔ جب 1896 میں گریس آزاد ہو جاتی ہے اوٹمن امپائر سے، تو پھر وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی کھیل کو دوبارہ ریوائیو کر لے، اور وہ یہ کھیل دوبارہ سرے سے شروع کرتا ہے۔ اسی طرح اس ٹائم سے لے کر اب تک یہ کھیل ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں، مگر اس میں کچھ اس طرح سال بھی ہے جس وقت یہ کھیل نہیں ہوا تھا، جس طرح 1916، 1940، 1944۔ یہ وہی سال تھی جس دور میں ہماری دنیا پر جنگ عظیم ہو رہی تھی۔ پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر یہ گیم نہیں ہوئے ہے، باقی ہر موقع پر یہ کھیل جاری ہے۔ اسی طرح ایک اور سال بھی ہے، یعنی 2020۔ اس سال یہ کھیل نہیں ہوا کیونکہ اس ٹائم کورونا تھی۔ پھر اس کا جو ٹائم تھا، شیڈول تھا، وہ چینج کیا اور 2021 میں ہو گیا جاپان کے ٹوکیو شہر میں۔ اولمپکس کا جو گیم ہے یہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ پہلا جو ہے سمر اولمپک، دوسرا ہے ونٹر اولمپک، اور جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے پیرالمپک۔ اچھا، اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ مین جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے جو سیزنل گیم ہے نا اس میں کھیلے جاتے ہیں، ہر موسم کا اپنا کھیل ہوتے ہیں اور اس کھیل یہاں پر کھیلے جاتے ہیں۔ اب پیرالمپک میں کیا ہے؟ پیرالمپک میں یہ ہے کہ جو لوگ ڈسیبل ہے، معذور وغیرہ افالج ہے، جو لوگ معذور ہے وہ اس کھیل میں حصہ لیتے تھے۔ ابھی جو سمر اور ونٹر اولمپک ہے اس میں گیپ 2 سال ہے، یعنی ابھی 2024 میں سمر اولمپک ہوا تھا اور اگلی جو 2026 ہوگی اس میں ونٹر اولمپک ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا ہسٹری تھا اولمپک کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان نے جو ہے پہلا پارٹیسپیشن کیا تھا 1948 میں۔ اس طرح 1956 میں پاکستان نے پہلا میڈل جتوایا تھا۔ پھر اس کے بعد 1960 میں پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ آخری جو گولڈ میڈل پاکستان نے جیتا تھا وہ تھا 1984۔ یہ وہی سال تھا جس سال پاکستان نے اپنا آخری گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے جو آخری میڈل جیتا تھا وہ برونز کا تھا اور وہ تھا 1992 میں۔ اسی طرح پھر 1992 کے بعد پاکستان نے کوئی میڈل نہیں جیتا، اور آخر میں پاکستان نے 2024 میں گولڈ میڈل جیت لیا، اور اس کا سارا صلہ جاتا ہے ارشد ندیم کے پاس۔ اب ہم بات کرتے ہیں ارشد ندیم کے بارے میں۔ ارشد ندیم جو ہے یہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میاں چنو سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ اپنی غریبی سے اس نے اپنے آپ کو نکال دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ محنت کے آگے
जीत है। मेहनत के सामने कुछ भी नहीं टिक सकती। इसी तरह इसने अपना कोशिश अपनी गुर्बत में जारी रखा और वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। अरशद नदीम जो था ये एथलीट्स है। एथलीट्स का मतलब ये है कि ये जो है ना ओलंपिक्स में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगी। मतलब ये कि जो टीम वर्क होगी वो नहीं होगी। जिस तरह हॉकी वगैरह फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, इसमें जो है ना टीम वर्क होती है, लेकिन एथलीट्स में वो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करती है, इंडिविजुअल हिस्सा लेती है। अरशद नदीम जो था इसने रिकॉर्ड बना दिया, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसने जेवलिन थ्रो में 92.97 थ्रो किया। अभी यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साइड पर इंडिया है और दूसरी साइड पर पाकिस्तान है। इंडिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 117 और लगभग इस पर जो खर्चा आया था 480 करोड़ रुपया थी। अब हमारा जो एथलीट्स थे, हमारा जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उस पर कितना खर्चा हुआ है? लगभग हमारा जो पाकिस्तान का खर्चा है वो है 0%। उसने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया और इसने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया ओलंपिक्स में। और ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ओलंपिक्स के बारे में। और इसी तरह मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।